کو عربی میں لیل کہتے ہیں. اعلی حضرت نے بھی رات کہنا چاہا لیکن رات نہ کہہ سکے. کیا کہا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. کہا رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں. کہنا رات ہے لیکن عام رات نہیں کہتا. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. حضور جب اپنے بال سنوارتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے. ذرا تصور کریں مدینے کے چاند کا. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین ہوں گے، لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے خاک پا جیسے بھی نہیں ہیں. بڑے بڑے حسین ہوں گے، بڑے بڑے جمیل ہوں گے، بڑے بڑے مہوش ہوں گے، بڑے بڑے زہرہ جمال ہوں گے، لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا. جب مانگ نکالتے تھے نا اللہ اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت پوپ پھٹتی ہے کالی رات کے اندھیرے میں. افق سے جب پوپ پھٹتی ہے اعلی حضرت نقشہ کھینچا. کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پوپ پھٹ رہی ہو. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر. حضور کی زلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا لیکن عام رات نہیں، لیلۃ القدر کہا. تو بات اعلی حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں. سکھ نے شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. اعلی حضرت بولے بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے. بات آپ بھولے نہیں کہاں سے بات چل رہی ہے؟ جب حضرت آمنہ کی پہلی نظر رخ محبوب پہ پڑی. اللہ اکبر. تصور جمال ہے. آمنہ کی آنکھیں حضور کو دیکھ رہی ہیں. بیٹا تو کوجا بھی ہو، ماں کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں. اس ماں کے صدقے جس کا بیٹا محمد ہے ہماری ساری آبرویں عزتیں اب واقعی اس مٹی پہ قربان جس میں مصطفیٰ کی ماں آسودہ خاک ہے. پہلی نظر پڑی. اللہ اکبر. اعلی حضرت بولے کیا؟ بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. اب میں اپنے پیر کی کہانی سناؤں. وہ کہتے ہیں ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی. اس تصویر نورانی کولوں غیراں رمز نہیں پائی. ایسا چہرہ ایسا جمال. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اذا سرّ استنار وجہہ. حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ اکبر. اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری. ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے. نہیں، بات کچھ اور ہے. یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف. علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے. اللہ. اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض. مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں. اللہ اکبر. شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندانم ماں گلے خنداں چے رنگو بو دارد،
کہ مرغے ہر چمن آرزوئے او دارت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، کہا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکارا، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے رب ہب لی امتی کی صدائیں لگائی۔ اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحد میں اتارا وقت آخر تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی تو لب جنبش میں تھے، میں نے کان قریب کیا دیکھو تو صحیح اب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کان قریب کیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی الاپتے رہے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کی۔ تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ۔ اور پھر جس سال حضور آئے نا اس سال کا عربوں نے نام رکھا، یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، چونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے۔ اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے، کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج۔ اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے، حضور کی ولادت کا تو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں، اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی۔ تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا۔ جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا۔ عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا، نیت اس کی خالص ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج۔ یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ،
اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے، چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئے، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا، اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ میں یہاں آیا تھا 2-3 بجے، اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے، وہ اسٹیج پہ سویا ہوا تھا، کوئی یہاں چارپائی پہ سویا ہوتا، کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو طالب علموں کو کہا تھا کہ یہ جو کسی شخص سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے یہ صفائی نہیں کرانی، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طالب علموں نے، میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی ہے، اور اس وقت میری کیفیت میں ایک وجد تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے، اور جو شام سے رات 3 بجے تک مانجا پھیرتا رہا، ذرا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پاس کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔
رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی، ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی سے پیار ہے، یہ میرے سے نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو۔ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ تو پہلا خلقت مصطفیٰ، دوسری چیز ولادت مصطفیٰ۔ اور ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا۔ تیسرا کام، تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا، اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین دی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا، انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے، اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتے، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہوتے۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آج دیں گے، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر تھے۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا،
کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجوریں نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ پھر خیبر کا مارکا ہو یا بدر کا مارکا، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے وار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے قالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جات ہیں، جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا۔ اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اڈے پہ مزدور لینے جاؤ نا تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے، مزدور زیادہ ہے۔ اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہوں تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا۔ اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکت میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر دیا۔ وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھی نبی کی، اللہ نے کیا لگائیں اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا۔
یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے. اللہ اکبر. 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا، اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا. 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے. آقا کریم کی کمائی آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مالک نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو ادا کر دیا. وہ پیغام جو میں نے تمہیں پہنچانا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کیا کہا؟ بیک زبان ہو کر، جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پہ باقی بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا. سب نے بیک ہو زبان ہو کا ادیتا و نصحتا. حضور آپ نے حق ادا کر دیا. انہوں نے دیکھا تھا اس دین کے لیے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں، کبھی ذی المجال کی منڈی میں کھڑے ہیں، کبھی عکاظ کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب مکے کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغام دین دے رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کے لیے کبھی گڑھے کھود رہے ہیں، کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں. حضور نے جن راہوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پہ کانٹے بچھاتے ہیں. حضور گھر سے نکلتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا، لاؤڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں، مجمع تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں، لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے، نیاز نہ ملے، نذرانہ نہ ملے، دوبارہ وہاں کا رخ نہ کروں، مجھے کھانا نہ صحیح طرح دے، میں ان کے 100 عیب گنواؤں. یہ میرا اشتہار پہ نام چھوٹا آئے تو میں گلی گلی جو ہے ان کی تبہیت کروں کہ انہوں نے میری تذلیل کی ہے. میں تو اشتہار پہ نام ہے اس نام پہ لڑتا ہوں. میں تو بعد میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں. میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس پہ لڑتا ہوں. میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تقریر کا لطف نہیں آیا. میں تقریر کے لطف پر روتا ہوں. نبی کانٹوں بچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے تو کیوں نہ کہتے ادیتا و نصحتا. حضور آپ نے حق ادا کر دیا. پھر پوچھا دوبارہ، کہا میرے مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ پھر کہا ادیتا و نصحتا. آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. پھر پوچھا، اللہ اکبر. پھر کہا یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چلتی ہیں، آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرۃ العرب سے باہر نہ نکلے. تبلیغی جماعت والوں تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہو، کیا بول رہے ہیں؟ سنو نبی کو. تم تو کافروں کو مشرک بناتے ہو، یہ نبی ہیں. مصطفیٰ کریم کو سارے صحابہ 1.25 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں ادیتا و نصحتا. تو نے حق، آپ نے حق ادا کر دیا حضور. پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ، پھر یہی کہا. پھر مالک نے کہا میرے مالک، مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں، دیکھ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی سورہ نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ اتری. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہوا جا رہے ہیں. اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں. اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا ہے. اپنی ذمہ داری میں پوری کر چکا، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی، اب تم اس کو پہنچاؤ آگے. پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا، تابعین نے بھی حق ادا کیا. ایک مجاہد گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ دلدل آ گئی، آگے پانی آ گیا تو اس نے گھوڑے کی باغ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے مالک میرے تو جذبے جوان تھے، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے.
انہوں نے حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے، اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدریں جس انداز سے پامال کی، اور پھر ہمارا بیک گیئر لگ گیا، اور آج ہماری جو حالت ہے، آج ہمارا جو دکھڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج ربیع الاول کی سہانی صبح ہے، ہم نے تجدید عہد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر دیے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں، ایک والدین کے حقوق ہیں، ایک شیخ کے حقوق ہیں، ایک استاد کے حق ہیں، ایک رسول اللہ کے حق ہیں۔ رسول اللہ کے حق کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے۔ ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتباع کی جائے۔ دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے، اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور چوتھا حق حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے اور حضور کی چوکھٹ پہ حاضری دی جائے۔ اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کرنا، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اتباع والا معاملہ کمزور ہے۔ آج ابھی مجھ سے قبل اسی اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں، لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک، وضاقتہ سے لے کر اپنی عادات تک، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو، ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج تجدید عہد کا دن ہے۔ میرے سامنے یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں، میں کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں، جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن افراد سے مایوس بندہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا، خون کے دل آنسو روتا ہے، اور میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں فارسی کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بہار نہیں تھی، جب بہار تھی اس وقت ہم نہیں تھے، اور جب ہم ہیں تو بہار نہیں ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے پھر بہار آ جائے گی۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلم امہ اذیت سے گزر رہی ہے، اور کبھی کبھی یہ دکھڑا زبان پہ آ جاتا ہے، مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے ماں جنم نہ دیتی۔ اور یہ دکھڑے، یہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، سقوط کابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سقوط بغداد بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں اور پامال ہوتی ہوئی عصمتیں، یہ روز کی کہانیاں ہمارے کان سنتے ہیں۔ فلوجہ کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سامرا کے اوپر جو قیامت توڑی گئی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نصف صدی سے فلسطین کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جو مسلمانوں کو اذیت کا شکار کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے کلیجے چیر رہا ہے۔ تو انسان کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ مختصر سا قافلہ ہے میرے پاس، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، صرف سینکڑوں لوگ ہیں، لیکن پھر جب میں اپنے محبت کرنے والوں اور ان کی پگڑی کے ایک ایک تار میں وفاؤں کے بندھن دیکھتا ہوں تو میری مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کیوں یہ کہیں کہ مرا اے کاش کے مادر نہ زادے، ہم بے شک تھوڑے ہیں، میرے ملنے والے بے شک کم ہیں، لیکن ہیں با وفا، ہیں محبت والے۔ ان کی دستار کے ایک ایک پیچ میں محبتوں کی کہانیاں ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم میدان میں آئیں گے، بحر و بر میں گونجیں گے، اور ہم تھوڑے بھی ہو کر ایک وقت آئے گا ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے مصطفی فقیروں کا ایک کردار ہوگا۔ مجھے اس بات کی بڑی امید ہے
اور میں جب بالکل اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، جو میرے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، بالکل 2 4 10 ساتھی تھے، اور اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کسی موقع پہ کہا تھا اور کسی فورم پہ میں نے کہا تھا کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو۔ اب غریب شہر کے بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، ان کے سروں پہ سجی ہوئی پگڑیاں، ان سے نکلتا ہوا نور اور حضور کی محبتوں میں بہتے ہوئے آنسو، اور اسٹیج پر نبی کے نام کے نعرے اور پنڈال میں نبی کے نام کی گونج، آج یہ ساری گونج، سارے نعرے، سارے آنسو، ساری محبتیں، یہ وفاؤں کا سارا سلسلہ تجدید عہد کا ذریعہ بنے۔ اور آج کے بعد حسب ثابت بھی میں نے 10 محرم کو جو وعدہ لیا، اور اس وعدے کے نتیجے کے اندر میں نے جگہ جگہ درس قرآن کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک اور درس قرآن کے جگہ جگہ پھیلے ہوئے سلسلوں میں دوستوں کی محبت، ان کی دیوانگی اور ان کا پیار دیکھا، اور آپ یقین جانیے گا کہ اگر 2 گنا حاضری نہیں ہوئی تو 1.5 گنا حاضری ضرور ہو گئی اس وعدے کے بعد۔ آج ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں ہیں، وہ لمحے قریب آ رہے ہیں جن کی جرمٹ میں نبیوں کا تاجور دنیا پہ جلوہ گر ہوا تھا، اور وہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور یہ ساری رات رحمتوں کی برسات کی رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ ہزاروں لوگ میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ اجنبی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ محبتوں کا سلسلہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرا تعلق قرآن سے ہے اور صحابہ قرآن سے ہے۔ گلی گلی قرآن کو اپنے سر پہ اٹھائے گھومتا ہوں اور قرآن کا پیغام لے کر گلی گلی جاتا ہوں۔ 10 محرم کو ایک وعدہ لیا تھا، اور پورے زور سے آپ نے اس وعدے کا جواب دیا، اور لوگوں نے اس وعدے پہ لبیک کہا، اور اس کا عملی اظہار بھی میں نے دیکھا۔ آج مصطفیٰ جان رحمت پہ چھم چھم برستی اس سہانی گھڑیوں کے حسین لمحوں کے اندر وہی وعدہ آپ سے دہرانا چاہتا ہوں۔ میرا ہر بار کوئی نیا وعدہ نہیں ہوتا، آج پھر وہی وعدہ ہے، اور یہ وعدہ آپ نے زبان سے نہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرنا ہے، اور زبان سے قوت سے اس وعدے کی پختگی پر مہر لگانی ہے، اور آپ کی یہ آواز ہوا کے دوش پہ گنبد خضرا کے مکین تک بھی پہنچ رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم تمہارے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا، جب یہاں یہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے الاپ رہے تھے، اور یہ کس شہنشاہ آمد کی جو ہے وہ آمد ہے، کس کے شہنشاہ والا کی آمد ہے، پکارو یا رسول اللہ، اور آپ کھڑے تھے، ہاتھ لہرا رہے تھے، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا، میں نے پچھلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ڈنمارک کے پاس اور مغرب کے پاس سیٹلائٹ کا انتظام ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ نظام ہے، بڑا مربوط نظام ہے۔ وہ ذرا ادھر دیکھے تو صحیح، پاکستان کے چپے چپے پہ، عالم اسلام کے گوشے گوشے میں دیکھ مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کون ہے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے والا؟ جس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج خدا نے رکھا ہو، جس کی عظمتوں کی گواہی خدا نے دی ہو، اور جس کو اتنی بلندیاں دی کہ قدموں کی چاپ فراز عرش پر گونجتی رہی۔ حضرت عیسیٰ جس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت کے لیے آرزو اور تمنائیں کرتے رہے، وہ کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنا اونچا نبی ہے۔ تو آج ہم نے آج کے اس مبارک دن تجدید عہد کرنی ہے۔ آج کے بعد ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کرنا ہے، ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے، ہم مریں گے تو دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کے وفادار رہیں گے۔ یہ آج ہمارا تجدید عہد ہے۔ آج دوبارہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وعدہ آپ میرے سے نہیں کر رہے، اور یہ وعدہ میں بھی کر رہا ہوں، اور میں آپ سے نہیں کر رہا، میں اور آپ دونوں مصطفیٰ جان رحمت سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ضرورت ہے، میں پھر وہی بات کہوں گا، میرے رسول کے غلاموں، مصطفیٰ کو دین کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے مزدوری کرو گے؟ کیا 8 گھنٹے ڈیوٹی دو گے یا 24 گھنٹے ڈیوٹی دو گے؟ آج ان ہواؤں کو، ان فضاؤں کو، سحر کے ان لمحوں کو، اور گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنا کے اپنے مالک سے وعدہ کرو کہ میرے مالک، ہم تیرے دین کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے، تیرے دین کی مزدوری کریں گے، ہم جیئیں گے تو تیرے لیے، ہم مریں گے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں گے۔
آج کے بعد ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہوگا. یہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اپنی شکل کو بھی، اپنی صورت کو بھی، اپنی وضاقتہ کو بھی حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیں. ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں، پچھلے ربیع الاول کے موقع پہ 92 خوش نصیبوں نے اپنے سروں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت امامہ شریف کو سجایا تھا حضور کے نام کی مناسبت سے. اس مرتبہ کیونکہ امامہ شریف کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، کیونکہ یہ اعزاز و اکرام آج ان حفاظ کرام کا ہے، تو آپ اپنے دل میں وعدہ کریں کہ ہم چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ زور سے کہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دارائن کی ساتھ دے. جگہ جگہ دروس قرآن کے لیے جو مختلف جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، اس کے منتخب لوگ یہاں پہنچے ہیں. میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو درس قرآن کے لیے مزید اپنی تگ و تاس کو تیز کرنے کے لیے جو ہے وہ گزارش بھی کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. میرے ان ساتھیوں نے جنہوں نے آج کے اس اجتماع میں بھرپور محنت کی، بالخصوص میں اپنے ایک بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا آج اپنی دعاؤں میں اور اپنی باتوں میں، صوفی محمد امتیاز صاحب کو، کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں پہ بھاری ہے. اللہ نے اس کو وہ جذبوں کی فراوانی دی اور محبتوں کا وہ سلسلہ دیا. پتہ نہیں اس کے سینے کے اندر وہ کون سی آگ ہے جو اس کو نہ دن بیٹھنے دیتی ہے نہ رات کو بیٹھنے دیتی ہے. میں کہتا ہوں میرا ایک ایک ساتھی صوفی امتیاز بن جائے. آج میں استاد ہو کے اس کی عظمتوں کو خراج پیش کر رہا ہوں اور آج میں اس کے جذبوں کے سامنے، اس کی محبتوں کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہوں. اللہ میرے ہر جوان کو اس کے جذبوں کی قوت عطا کر دے. اور یہ مصطفی قافلہ جو سوئے مدینہ نکلا ہے، راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا، نبی کی عظمت کے نعرے لگاتا ہوا، نبی کے جھنڈے لہراتا ہوا مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ سلامی دے گا. اور ہم دونوں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت کا بلاوا اور مصطفیٰ جان رحمت کا نعرہ لگائیں گے. ایک نعرہ، اس کے بعد وقت قریب ہو رہا ہے اور ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ دل کے نہاں خانے میں بھی نبی کو پکاریں، نبی تمہاری آواز کو سنتا ہے. لیکن سحری کے یہ لمحے مصطفیٰ کریم